بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ میری امت سخت پریشانی میں یہ تسبیح پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ایک بار پڑھ کر تو دیکھ لے، انشاءاللہ ایسا عمل نہ کسی سے سنا ہوگا اور نہ کسی نے بتایا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک واقعہ ارشاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ایک شخص نے اپنی ضروریات مثلا روٹی، کپڑا، پانی، دیگر اشیاء زندگی ایک گھوڑا پر انبار لی اور بیت سے یعنی گھر سے روانہ ہوئے ایک جنگل کی طرف جس میں اس بندے مہم کام اور ضرورت پڑی ہے۔ یہ مسافر اپنے گھر سے انتہائی دور فاصلے پر جا پہنچا، مثلا مہینوں کے سفر طے کیا اور جنگل تک پہنچا۔ اب اس جنگل سے واپسی بھی مشکل ہے، وقت اب مہینوں میں لگے گی جب وہ دوبارہ آئیں گے اسی جگہ سے۔ بس اس نے یہاں تھوڑی وقت کے لیے سواری باندھ لی، وہ اپنے کام کے لیے چل پڑے۔ تو جب وہ اپنے کام سے واپس لوٹ لے، اب وہ دیکھتا ہے کہ میری سواری تو ادھر باندھی تھی تو یہاں تو نہیں ہے، اب کیا کروں گا؟ میرے تو سب اشیاء زندگی اس میں موجود ہے، تو اب تو میری زندگی مشکل میں پڑی، میری زندگی اب باقی نہ رہے گی کیونکہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں، گھر بار اور گاہ اور اہل عیال سب کچھ تو مہینوں کے فاصلے پر ہے، تو اب کیا کروں گا؟ اب آگے قدرت کے کرشمہ دیکھیے کہ وہ پرد مسافر پر نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب وہ بیدار ہو گئے تو اس کا سواری اپنی جگہ کھڑی تھی، تو اتنا خوشی مل گئے کہ وہ خوشی سے کہنے لگے، اللہم عبدی وانا ربی۔ ترجمہ کہ میں تم میرا بندہ ہے اور میں آپ کا آپ رب ہوں۔ بس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اللہ تعالیٰ مومن کے توبہ استغفار پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش تھے جو اپنے خوشی کنٹرول نہ کر سکے۔ معزز ناظرین، ایک اور انتہائی دلچسپ مناظر سن لے۔ آپ لوگ میں سے کوئی بھی حج اور عمرے کے لیے جا گئے ہو، آپ سب نے یہ دیکھو گی کہ کعبہ کے غلاف پر کیا لکھا ہے۔ محترم ناظرین، کعبہ کے غلاف پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ کون سا آیت ہے؟ یہ آیت نوٹ فرما لے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بھی گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ معزز ناظرین، وظیفہ انتہائی مختصر ہے۔ ایسا وظیفہ آپ لوگ نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے، اولاد کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ، بتایا ہوا عمل۔ معزز ناظرین، وظیفہ میں بتانے والا ہوں، آپ لوگوں نے ہمت رکھنا ہے، ثواب کی خاطر ویڈیو آگے شیئر کرنا ہے۔ استغفار کی فضائل میں ہے کہ اس کی کثرت کی پریشانیوں کو دور کرتی ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشاں ہے، جس نے استغفار اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گی اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گی اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نام اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین مایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ حضرت شداد بن اوس سے
کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت انشاء ہے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، تو میرے رب ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیرے نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ جس نے اسی دن کے وقت ایمان اور یقین سے اب پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اس ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا یعنی استغفار، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح اور نسائی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیات ان کے دل پر اثر نہیں کرتے۔ معزز ناظرین، یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ اب محترم ناظرین، عمل نوٹ فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت مشکل اور پریشانی کے وقت یہ کلمات پڑھ لے، اللہ رب العزت آپ کی ہر مصائب، تکالیف اور پریشانیاں ختم فرمائے گی۔ کلمات نوٹ فرما لیں۔ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے اس کو روزانہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہ ہوگی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ بس روزانہ یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو خصوصاً اس کی تاکید کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بخشش نصیب فرما لے۔ معزز ناظرین، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔